الرحمن الرحیم پڑھنے کے قوله أيضا كما أنه حكم بالممكنات العامة باللا ضرورة عن الجانب المخالف فقد يحكم مخالف یار فقد يحكم باللا ضرورة الجانب الموافق عجیب ہے یار فتح فتصير القضية مركبة من ممكنتين عامتين. صبر. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر شخص. متن دیکھ. کبھی مقید ہوتا ہے ممکنہ عامہ جانب موافق کی لا ضرورت کے ساتھ. جی بھئی جس طرح جانب مخالف ضروری نہیں جانب موافق بھی ضروری نہیں. اس کا نام ہے ممکنہ خاصہ. اس کا نام ہے ممکنہ خاصہ. تو توجہ کریں ذرا. بھئی بات یہ سمجھانی ہے کہ ممکنہ خاصہ مرکبہ ہے اس لیے کہ اس میں جب غور کریں تو اس کے اندر دو ممکنے عامے ہیں. تو جہاں دو قضیے ہوں وہ کیا ہوتا ہے؟ مرکبہ ہوتا ہے. وہ سمجھ آئیے آپ. بھئی ثابت یہ کرنا ہے کہ ویسے ممکنہ خاصہ نال کوئی لا دوام وغیرہ کوئی نہیں لگیا تو شاید یہ بسیطہ ہے. بسیطہ نہیں بلکہ کیونکہ اس کے اندر دو عامتین ہوتے ہیں. اور سن اے دن کی اے دن یہ بند مطلب کی ہے یعنی جیسا کہ یہ بات کہ حکم کیا جاتا ہے ممکنہ عامہ میں جانب مخالف ضروری نہیں کا. یہ تو پہلے معنی پڑھے ہیں نا. ممکنہ عامہ کون ہوتا ہے؟ جانب مخالف ضروری نہیں ہے. پس کبھی کبھی حکم ہوتا ہے جانب موافق بھی ضروری نہیں. جانب موافق بھی ضروری نہیں ہے. کیا کہ جن واخنا ماتن نے کہا ایدن قول مادن کا ایدن مطلب وضاحت کرتے ہیں یعنی جس طرح حکم لگایا جاتا ہے حکم ہوتا ہے لگایا جاتا ہے ممکنہ عامہ میں جانب مخالف ضروری نہیں. اسی طرح کبھی کبھی حکم ہوتا ہے حکم ہوتا ہے کہ ممکنہ عامہ میں جانب موافق بھی ضروری نہیں. لہذا جب جانب مخالف ضروری نہیں ایک ممکنہ عامہ جب جانب موافق بھی ضروری نہیں تو دوسرا ممکنہ پس ہو گیا یہ قضیہ مرکب ممکنتین عامتین سے. اب یہ ممکنتین عامتین سے مرکب ہو گیا کیونکہ ایک جانب مخالف نہیں ان دے نال ایک ممکنہ عامہ ہے. تو جدو دو میں جانب مخالف ضروری نہیں تو دو ممکنہ عامے ہو گئے. تو پھر کی بن گیا؟ مرکبہ بن کیا کیا جی؟ تو جب جانب مخالف ضروری نہیں تو یہ ایک ممکنہ عامہ بن گیا. تو جب جانب موافق بھی ضروری نہیں تو دوسرا بھی ضروری نہیں تو یہ دوسرا ممکنہ. لہذا اب یہ قضیہ مرکب ہو گیا. مرکب ہو گیا دو ممکنہ عاموں سے. ہاں ممکنتین عامتین سے مرکب ہو گیا. آگے چل ضرورت ان سلب ضرورت الجانب المخالفی ہوا امکان الطرف الموافقی. بس کہ جانب مخالف ضروری نہیں اس کا مطلب ہے جانب موافق ممکن ہے. جانب موافق ممکن ہے. ایک ممکنہ عامہ ہو گیا. آگے وسلب ضرورت الطرف الموافقی ہوا امکان الطرف المقابل. بس اور جانب موافق ضروری نہیں تو اس کا مطلب ہے جانب مخالف ممکن ہے. جب جانب موافق ضروری نہیں اس کا مطلب ہے جانب مخالف ممکن ہے. جانب مخالف ضروری نہیں تو اس کا مطلب ہے جانب موافق ممکن ہے. جدو ضروری جو نہیں جو ضروری ہوئے تو پھر امکان ختم ہوئے. اور جانب موافق ضروری نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جانب مخالف ممکن ہے.
سمجھے ہی کی ہو گیا جان مخالف مخالف جب ضروری نہیں تو جان موافق ممکن ہے، اور ممکن، جب جان موافق ضروری نہیں تو جان مخالف ممکن ہے تو فیکون فیکون الحکم فی القضیہ بامکان الطرف الموافق و امکان الطرف المقابل، بات تھلے جا رہا داخلی اب بات امکان جے الطرف المقابل، لہٰذا اب اس قضیے میں حکم ہو گیا کہ جانب موافق بھی ممکن ہے، جانب مخالف بھی ممکن ہے۔ اب حکم کیا بن گیا؟ حکم بن گیا کہ جانب موافق بھی ممکن ہے اور جانب مخالف بھی ممکن ہے۔ بھئی قضیے میں حکم ہوتا ہے کہ جانب مخالف ضروری نہیں تو جانب موافق ممکن ہے، کبھی کبھی حکم ہوتا ہے کہ جانب موافق ضروری نہیں تو پھر مخالف ممکن ہے۔ ممکن ہے، تو پھر جب دو اکٹھے ہوں گے تو پھر خلاصہ یہ نکلا کہ اس قضیے میں حکم یہ ہے کہ طرف موافق بھی ممکن ہے، طرف مخالف بھی ممکن ہے، بھی ممکن ہے جی، دونوں ممکن ہو گئی ہیں جی۔ اب اس کی مثال نحو کل انسان کاتب بالامکان الخاص، بس اگے فإنا فإن معناه كل انسان کاتب بالامکان العام، ٹرنا شیء من الانسان بکاتب بالامکان العام، بس مثلا کل انسان کاتب بالامکان الخاص، کتابت کا ثبوت انسان کے ہر فرد کے لیے امکان خاص کے ساتھ ہے، یعنی نہ جانب موافق ضروری ہے، نہ ثبوت ضروری ہے، نہ سلب ضروری ہے، نہ سلب ضروری ہے، بڈو آخنا نہ ثبوت ضروری ہے نہ سلب ضروری ہے، نہ ثبوت ضروری ہے نہ سلب ضروری ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہے کلو انسان کاتب بالامکان العام کا؟ اس کا معنی جب یہ کہا نا جی کہ جانب مخالف ضروری نہیں تو قضیہ بنیا کلو انسان کاتب بالامکان العام، تو جب کہا کہ جانب مخالف ضروری نہیں تو اب بنیا لا شیء من الانسان بکاتب بالامکان العام۔ اس کی مثال ہے جیسے کلو انسان کاتب بالامکان الخاص، اس کے اندر دو ممکن عامے ہیں، اندر وچ نسبت کیڑی ہے؟ ثبوت والی کیڑی ہے؟ نسبت ثبوتی ہے۔ اگر یہ ہو کہ ثبوت کی جو جانب مخالف ہے وہ ضروری نہیں تو پھر ممکنہ عامہ موجبہ بننا ہے نا، کیڑا؟ کلو انسان کاتب بالامکان العام، کیا معنی ہے؟ کہ کتابت کا ثبوت انسان اور کتابت کی سلب یار کتابت کی سلب ہے انسان کے ہر فرد کے لیے بالامکان العام ہے۔ حد ہو گئی یار، مر گئے اسے پٹ کے سارا دن جی کے لیے بالامکان العام ہے، کتابت کی سلب انسان کے ہر فرد سے ضروری نہیں یار تحفے ہو، بالامکان العام ہے جی، یہ ضروری نہیں، اے معنی موجبے دا تے او امکان خاص میں جانب مخالف ضروری نہیں، اے تو بن گیا موجبہ، تو جب کہنا ہے کہ جانب موافق بھی ضروری نہیں، ہوں سالبہ بناونا ہے تو موافق لے آنا ہے کیویں؟ لا شیء من الانسان بکاتب بالامکان العام، کیا معنی؟ کہ کتابت کا ثبوت ہوں مرنا ہے، ہاں کتابت کا ثبوت انسان کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے، ضروری نہیں ہے۔ عجیب گل ہے یار، ضروری ہے تو ضروری ہے پڑھتا پہ جی جیسے کلو انسان کاتب بالامکان الخاص، اس کا معنی بیماری ہے، نہ ثبوت ضروری ہے نہ سلب ضروری ہے۔ جب یہ کہنا ہے کہ ثبوت ضروری ہے سلب ضروری نہیں کی سلب ضروری نہیں تو ہوں موجبہ بننا ہے، تو جدوں کہنا ہے ثبوت ضروری نہیں سالبہ بننا ہے، کیونکہ جانا مخالف ضروری نہیں جی، تو ایندہ اے نسبت ثبوتی کہ بھائی جانے سلب ضروری نہیں، سلب تو موجبہ بنا، کلو انسان کاتب بالامکان العام، کیا معنی؟ کتابت کی سلب انسان کے ہر فرد سے ضروری نہیں ہے، اے وے کہ سلب ضروری نہیں، تو اگر یہ ہو کہ ثبوت ضروری نہیں تو ان کیڑا قضیہ بننا ہے؟ سالبہ بنا
इंसान बिकातिब बिलिम्कान लामी کیا معنی किताबत का ہن مرنے کتابت کا ثبوت किताबत का सबूत इंसान के हर बात के लिए जरूरी है انہیں تے سے ٹھوک دے جی اے دو بن گئے کیڑے موجبات سر اور دو ممکن عامے اے ممکنہ خاصا ہے نا کیڑا کلو انسان قادر بالامکان الخاص اس کا معنی ہے کہ دونوں جانبیں ضروری نہیں ایک ایک جانب دا لحاظ کرو گے تو ایک ممکنہ عامہ نکلے گا جب یہ لحاظ کریں کہ ثبوت ضروری نہیں تو سالبہ ممکنہ عامہ بننا ہی تو جب یہ لحاظ کریں کہ سلب ضروری نہیں ہون ممکنہ عامہ موجبہ بننا ہے کیونکہ ان دے جانے مخالف ہے نہ ممکنہ عامہ موجبہ دا کی معنی ہے سلب ضروری نہیں تو ممکنہ عامہ سالبہ دا تو اے جڑا ممکنہ خاصا ہی ان دے وچ نہ ثبوت ضروری جس لئے آخنا ثبوت ضروری نہیں تے سلب ضروری نہیں اے گل وہ دو مثالیں دیتی ہیں یار کی جے وہ پڑھے ہو قول ماتن کا ایدن امتحان کر سارا پھر ایک باری جیسا کہ یہ بات کہ حکم کیا جاتا ہے ممکنہ عامہ میں جانب مخالف سے لا ضرورت کا معنی گھر کو اردو ضرورت نہیں تو کی معنی جانب مخالف ضروری نہیں پس ایک ہو گئے معنی کر اس دا قول ماتن کا ایدن جیسا کہ یہ بات کہ حکم کیا جاتا حکم ہوتا ہے کیا یار حکم ہو کے ماں حکم کیا ممکنہ اور کیا جاتا ہے یار کہ حکم کیا مصیبت جاتا ہے ممکنہ عامے میں اور ممکنہ عامہ میں ممکنہ عامہ میں جانب مخالف ضروری نہیں یعنی جانب مخالف سے لا ضرورت کا کی معنی بنے جانب مخالف ضروری نہیں تسی بزرگوں ٹرو قول ماتن کا ایدن جیسا کہ یہ بات کہ حکم کیا جاتا ہے ممکنہ عامہ میں جانب مخالف سے لا ضرورت کا یعنی جانب مخالف ضروری نہیں پس کبھی حکم کیا جاتا ہے جانب موافق کی لا ضرورت کا بھی کی مطلب جانب موافق ضروری نہیں منع کرو بس کبھی حکم کیا جاتا ہے جانب موافق کی کی لا ضرورت کا جی پس کبھی حکم کیا جاتا ہے جانب موافق کی لا ضرورت کا بھی بے جانب موافق ضروری نہیں پس ہو گیا قضیہ مرکبہ ہو گیا قضیہ مرکبہ ممکنتین عامتین سے ایک کیویں بنیا واسطے بدی ہونے اس بات کے کہ جانب مخالف ضروری نہیں اور سلب ضرورت ضروری نہیں یہ طرف موافق کا امکان ہے اور طرف موافق ضروری نہیں یہ طرف مقابل کا امکان ہے منع کر واسطے ضرورت اس بات کے کہ جانب مخالف ضروری نہیں یہ امکان ہے طرف موافق کا طرف موافق ممکن ہے اور طرف موافق ضروری نہیں یہ امکان ہے طرف مقابل کا جلوے واسطے ضرورت اس بات کے بھئی اے گل ضروری ہے تے بدی ہے واسطے ضرورت اس بات کے جانب مخالف ضروری نہیں یہ طرف موافق کا امکان ہے اور طرف موافق ضروری نہیں یہ طرف مقابل کا امکان ہے دونوں ممکن بن گئے پس ہوگا حکم قضیہ میں طرف موافق کے امکان کے ساتھ اور طرف مقابل کے امکان کے ساتھ دو میں طرفہ کیا ہو گیا ممکن ہو گئی ہیں جی
بس ہوگا حکم قضیے میں طرف موافق کے امکان کا اور طرف مقابل کے امکان کا. پس ہوگا حکم قضیے میں طرف موافق کے امکان کا اور طرف مقابل کے امکان کا. ہونا مثال ہے جیسے کلو انسان کاتب بالامکان الخاص. سنیں بھی اے جڑے نا او آشیا ویکھو دروں کیونکہ مفہوم امکان خاص کا انسان سے سلب کتابت ضروری نہیں لہٰذا موجبہ ممکنہ عامہ بن گیا کلو انسان کاتب بالامکان العام. اسی طرح ثبوت کتابت بھی انسان کے لیے ضروری نہیں تو پس سالبہ ممکنہ عامہ حاصل ہو گیا لا شیء من الانسان بکاتب بالامکان العام. یعنی ثبوت کتابت اس کے لیے ضروری نہیں. ایو گل جی تو پس بے شک معنی ہے اس کا ہے بالامکان خاص کا کلو انسان کاتب بالامکان العام. کیا معنی؟ کتابت کی سلب انسان کے ہر فرض سے ضروری نہیں. جب سلب ضروری نہیں تو ثبوت ممکن ہویا کہ نہ ہویا. اور لا شیء من الانسان بکاتب بالامکان العام. من کر کتابت کا ثبوت انسان کے ہر فرد کے لیے ضروری نہیں. جب ثبوت ضروری نہیں تو سلب ممکن ہو گئے. جی جیسے کلو انسان کاتب بالامکان الخاص کیونکہ معنی اس کا کلو انسان کاتب بالامکان العام اور لا شیء من الانسان بکاتب بالامکان العام. جیسے کلو انسان کاتب بالامکان الخاص پس بے شک معنی اس کا کلو انسان کاتب بالامکان العام اور لا شیء من الانسان بکاتب بالامکان العام. قول پر متن پڑھ هذه مرکبات اگے ان لا دوام اشارۃ الی مطلقۃ عامۃ بل لا ضرورۃ الی ممکنۃ عامۃ مخالفۃ الکیفیۃ مخالفتین ونتین مخالفت یل کیفیت و موافقت اور اسم فاعل یار موافقتین و موافقت کمیت لما قیدا اور لما قیدا لما قیدا بہما پھر آخر لما قیدا بہما پھر ایک باری لما قیدا بہما توفیو. متن جی علامہ فرماتے ہیں وَهَذِهِ یہ جو حلوہ کھایا ہے یہ مرکبات ہیں. کیا کہ جی یہ علامہ فرماتے ہیں یہ مرکبات ہیں. سوال ہے مرکب کتوں نے ایک قضیہ ہے تو نال نکی جی پوچھل لائی ہے مرکب کتوں ہو گئے. کیا کہ جی سوال ہے یہ مرکب کہاں سے ہو اور سدھا بہت واجہ جایا یہ اس کا جواب دیا چونکہ لینا ہے نا تا سوال جواب بنایا تھے اس لیے کہ لا دوام اشارہ ہے مطلقہ عامہ کی طرف. ایک پہلا بزرگ تے ایک آ جڑا ہے کنے ہو گئے تو کی بنیا اور لا ضرورت اشارہ ہے ممکنہ عامہ کی طرف. جواب ہے اس لیے کہ لا دوام اشارہ ہے مطلقہ عامہ کی طرف اور لا ضرورت اشارہ ہے ممکنہ عامہ کی طرف. تے ایک تے ہو گئے پہلے حضرت علی تے دوجا جے نال لا دوام لایا تے کی بنیا واجہ. ایک کی بنیا مطلقہ لا دوام لگایا مطلقہ عامہ نال جڑ گیا تے جے نال لایا لا ضرورت ایک کو حضرت علی آپ تے ایک نال کون لگ ممکنہ عامہ تے کی ہو گئے مرکبے ہو گئے. یہ جو لا دوام اور لا دوام اور لا ضرورت سے اشارہ ہونا ہے نا یہ دو قضیے پہلے قضیے کے ایک شے میں موافق ہیں ایک میں مخالف ہیں. کیف میں مخالف ہوں گے. پہلا اگر یہ کیا ہوں گے ایک کون ایک کیڑا ہی تو اور مڈو مار کیڑا ہی دو جڑے اشارے نے اگر پہلا کیا ہوا تو یہ دوسرا کون
مطلقہ اما یا ممکنہ یہ کیا ہوگا؟ ہوگا. اور اگر پہلا سالبہ ہوا تو یہ ممکنہ یہ موجبہ ہوگا. کون اتوں دیکھنا. مطلقہ اما یا اور ممکنہ اما یہ کیا ہوں گے؟ موجبہ ہوگا. موجبہ ہوں گے. اور یہ دونوں کمیت میں موافق ہوں گے. یہ دونوں کمیت میں موافق ہوں گے. اگر پہلا کلیہ ہے تو یہ بھی کلیہ ہوگا. یہ کون؟ مطلق ممکنہ مطلقہ اما اور ممکنہ. کھڑی پلتا پہ بہن میں نے ویکھی جا رہے ہیں جی، اٹھ نہیں گیا جی. اور اگر پہلا جزیہ ہے تو مطلقہ دوسرا جو ہے یہ بھی یہ بھی یہ بھی جزیہ ہوگا. یہ کون؟ مطلقہ اما اور ممکنہ اما. اے مطلب نہیں سنیں تو یہ مخالف ہوں گے کیفیت میں اور موافق ہوں گے کمیت. واسطے اس قضیے کے کہ مقید کیا گیا وہ قضیہ بہما ان دو کے ساتھ. ان وہ اس کے کیا ہوں گے؟ یہ قضیے اس کے کیفیت میں کیا ہوں گے؟ مخالف ہوں گے اور موافق ہوں گے. اور یہ مرکبات ہیں اس لیے کہ لا دوام اشارہ ہے مطلقہ عامہ کی طرف اور لا ضرورت اشارہ ہے ممکنہ عامہ کی طرف. سمجھیا؟ مخالف ہیں دونوں کیفیت میں اور موافق ہیں کمیت میں. یعنی یہ دونوں جو ہے نا مطلقہ عامہ تے ممکنہ عامہ مخالف ہوں گے. یہ دونوں کیفیت میں اور موافق ہوں گے. کس کے موافق اور کس کے مخالف؟ لما واسطے اس قضیے کے او بسیطہ جو مقید کیا گیا ہے بہما ان دو کے ساتھ. دو کون؟ لا دوام اے مطلب ہم بھی شابہ. اور یہ مرکبات اس لیے مبتدا خبر نہیں یار. اور یہ مرکبات ہیں اس لیے کہ لا دوام اشارہ ہوتا ہے مطلقہ اشارہ ہے یار مطلقہ عامہ کی طرف اور لا ضرورت اشارہ ہے ممکنہ عامہ کی طرف. یہ دونوں مخالف ہوں گے کیفیت میں اور موافق ہوں گے کمیت کے. کس کے؟ بوجہ اس قضیے بابا جانی واجہ دلیل دینی اس قضیے کی لما اس قضیے کے واسطے کہ جو مقید کیا گیا ہے جو مقید کیا گیا ہے ان دونوں کے ساتھ. وہ کیڑا ہے؟ بسیطہ. بھی او بسیطہ جن دے نال نہ لگنا ہے اے اس بسیطے دے کیفیت مخالف ہوں گے کمیت موافق ہوں گے. اور یہ مرکبات ہیں اس لیے کہ لا دوام اشارہ ہے مطلقہ عامہ کی طرف اور لا ضرورت اشارہ ہے ممکنہ عامہ کی طرف. مخالف دونوں مخالف ہوں گے مخالف ہوں گے کیفیت میں اور موافق ہوں گے کمیت میں. دونوں کون؟ اور مطلقہ عامہ تے ممکنہ عامہ بھائی یارا جنہ وال اشارہ ہے دونوں کون؟ لا دوام نے مخالف ہونا قضیے ہونا مخالف کے کیڑے دو؟ یہ مخالف ہوں گے کس کے؟ کیفیت میں اور میں کس کس قضیے کے؟ لما کہ ضمیر دا مرجع ما کہ اس مخالف اور موافق ہوں گے اس بسیطے کے کہ مقید کیا گیا ہے وہ بسیطہ بہما ان دو کے ساتھ. دو کون؟ این جگہ چل بقولہ وهذه مرکبات هذه القضايا السبع المذكورة وهي المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة والوقتية والمنتشرة والوجودية اللاضرورية والوجودية اللادائمة والممکنۃ الخاصۃ. این زبان تے نہیں بچڑتے جو پہلی باری ویکھے سو. علامہ نے کہا یہ مرکبات ہیں مشار لے دسو جی. آدھے نے مشار لے پیچھے پڑھ کے نہیں جی سارے ہے خوب وہ تسی کس واسطے بیٹھے ہو؟ ٹکر کھانے واسطے. یہ حاضہ کا مشار لے یعنی یہ قضایا سبا مذکورہ آ جڑے 7 قضیے نے نا ایک ہی نے مرکبات نے ایک ہی نے اور جڑے صحیح بھی نے تے معتبر بھی نے. بھول گیا سو رات والی گل بھول گئی سو. صحیح بھی نے تے وہ کنے نے 7
وہ کون ہے؟ مشروطہ خاصہ کون؟ مشروطہ خاصہ اور عرفیہ خاصہ اور یا منتشرہ اور لا ضروریہ وجودیہ لا دائمہ ممکنہ خاصہ اے مشروطہ خاصہ تے عرفیہ خاصہ وقتیہ تے منتشرہ کس قید کے ساتھ مقید ہوتے ہیں؟ پچھو ویکھو کا پڑھا لا دوام ذاتی بول گنا لا ضرورت جی تے مطلقہ عامہ دو کے ساتھ لا دوام ذاتی کی قید کے ساتھ مقید کریں تو وجودیہ لا ضروریہ لا دائمہ اور اگر لا ضرورت ذاتی کی قید کے ساتھ وجودیہ لا ضروریہ ایشا بس تے ممکنہ خاصہ نال کچھ ہے نہیں لانی صرف بالامکان الخاص لانا ہے کی لانا ہے اے دو بن گیا منع کر قول ماتن کا اور یہ مرکبات ہیں یعنی یہ قضایا سبا مذکورہ یہ کیا ہے؟ مرکبات ہیں اور وہ الاخر ہی قول ماتن علیہ رحمہ کا وہذی مرکبات یعنی یہ قضایا سب سات مذکورہ اور وہ یہ قضایا مشروطہ خاصہ عرفیہ خاصہ اور وقتیہ اور منتشرہ اور وجودیہ لا ضروریہ اور وجودیہ لا دائمہ اور ممکنہ خاصہ ہیں ماتن کا وہذی مرکبات یعنی یہ قضایا سبا مذکورہ اور وہ مشروطہ خاصہ اور عرفیہ خاصہ اور وقتیہ اور منتشرہ اور وجودیہ لا ضروریہ اور وجودیہ لا دائمہ اور ممکنہ خاصہ ہیں قولہ مخالفت اور مخالفتن مخالفتین اگے اضافت کی تھی یا والتے مخالفت اگے آگے الف لام تے نال جوڑی یا زیر لام یل مخالفت یل مخالفت یل کیفیتی اے فی الایجاب والسلب وقد مر بیان ذالک فی بیان معنی اللا دوامی واللا ضرورتی علامہ کہتے ہیں ماتن نے فرمایا کہ یہ جو دو قضیے ہوں گے جن کی طرف لا دوام اور لا ضرورت اشارہ کریں گے یہ دو قضیے پہلے بسیطے کے کیفیت میں کیا ہوں گے؟ تو کیفیت کا مطلب ہے ایجاب سلب میں کس میں؟ کیا کہ جی ماتن کا قول کیفیت مخالف ہوگی یہ جو دو قضیے ہوں گے یہ لا دوام کے ذریعے اشارہ ہونا ہے کہ نہیں؟ اور نسلیات لا دوام نال بھی تو لا ضرورت کے ساتھ بھی مطلقہ عامہ تے ممکنہ عامہ یہ جس قضیے کے ساتھ ان کو جوڑیں گے ان سے جو قضیہ بنے گا یہ اس پہلے قضیے بسیطے کے کیا ہوگا؟ کیفیت میں مخالف ہوگا کیا مطلب ہے؟ ایجاب اور سلب میں مخالف ہوگا اگر پہلا موجبہ ہے تو دوسرا سالبہ ہوگا دوسرا کون؟ ممکنہ عامہ مطلقہ عامہ یا ممکنہ پھر ممکن عامہ تو شروع کرتا ہے کم جی مطلقہ عامہ نہیں پہلے بول رہا جی اگر 15 باری پھیرا تو آیا جی اور اگر پہلا کون بسیطہ جی پہلا بسیطہ سالبہ ہوگا تو دوسرا جو قضیہ ہے وہ موجبہ ہوگا کون؟ قضیہ مطلقہ عامہ یا ممکنہ عامہ یاد کے پچھ ٹھوک دے چک پڑھ دے جی یاد کچھ لگ دیا جیڑی گل تو ٹکے تو وہ مڑ مڑ سر تن دے ہو جی سوال ہے کہ ہمیں دلیل سے سمجھاؤ ہمیں پیچھے لا دوام ذاتی دا معنی جس ٹائم کیتا ہے سمجھا کے آئے وہ تھے کہ مخالفت ہونی ہے جی ہاں جی کی ہے جی سوال ہے کہ ہمیں دلیل سے سمجھاؤ پیچھے لا دوام ذاتی سمجھا کے کدی سمجھایا ہوتے دو میں موجبے تو دو میں سال بے پہ کٹھے اور معنی نہیں پڑھتا انہوں نے جی قول ماتن کا مخالفت یل کیفیت سنیں اے شاباش یعنی ایجاب اور سلب میں اور تحقیق گزر گیا بیان اس کا لا دوام اور لا ضرورت کے معنی کے بیان میں جی قول ماتن کا مخالفہ تاجل کیفیتی یعنی ایجاب اور سلب میں اور تحقیق گزر گیا ہے بیان اس کا لا دوام اور لا ضرورت کے معنی کے بیان میں دیکھنا
بے پہلے اگر ثبوت ہے تو انہوں دا مطلب ہے بھی یہ ثبوت ضروری نہیں تو سالبہ نہ بنیا بھئی یہ مذکورہ ثبوت ضروری نہیں تو نہیں کی شاندی ہے تو پہلا اگر یہ ہوئے کہ بھی یہ سلب ضروری نہیں نہ بھی پہلا سالبہ ہوئے تو یہ ہوئے کہ بھی یہ سلب نہیں تو کی مطلب ہے ثبوت ہے بے ثبوت ٹھیک ہے جی تو خام خواہ سمجھ آ رہا ہے کہ دوجا کی ہونا ہے کیف دے وچ مخالف ہونا ہے بے ثبوت ہے تو دوجا بھی ہوئے کہ ثبوت ٹھیک ہے تو مرکبہ نہیں بننا نہیں سلب ہے سلب ٹھیک ہے اور قول ماتن کا مخالفت ایل کیفیت ہے یعنی ایجاب و سلب میں اور تحقیق گزر گیا ہے بیان اس کا کس کا یعنی مخالفت فی الایجاب و سلب کا بیان کس میں لا دوام اور تعذر کے معنی کے بیان میں اگے چل وے اما الموافقت فی الکمیت ای الکلیت والجزئیت فلأن الموضوع في القضية المركبة أمر واحد قد حكم عليه بحكمين مختلفين في الإيجاب والسلب فإن كان في الجزء الأول فإن كان الحكم في الجزء الأول اور لکھیا حکم بین استور جی على كل أفراد كان في الجزء الثاني أيضا على كلها وإن كان الحكم على بعض الأفراد في الأول فقضى في الثاني فقضا توجہ کرو بھائی اچھا جی دوسری شے کہ یہ جو دو قضیے ہوں گے مطلقہ عامہ اور ممکنہ عامہ یہ جو بسیطے جس کے ساتھ لا دوام لا ضرورت لگائیں یہ دو قضیے کمیت میں موافق ہوں گے یہ دو قضیے کمیت سے مراد کلیت اور جزئیت اگر پہلا کلیہ ہے تو دوسرا بھی کلیہ ہوگا دوسرا کون مطلقہ عامہ اور ممکنہ عامہ یا بچ کون تیری جان چھڑ رہا جی اور اگر پہلا کیا ہے جزیہ ہے تو دوسرا بھی جزیہ ہوگا کون مطلقہ عامہ اور ممکنہ عامہ اے مطلب بھی اب اس پر دلیل سمجھیں اس پر کیونکہ پیچھے کو نہیں آئی ہن دلیل دین لگنے کیوں ضروری ہے اس لیے کہ موضوع قضیہ مرکبہ میں امر واحد ہوتا ہے موضوع قضیہ مرکبہ میں ایک امر ہوتا ہے موضوع نہیں بدلتا نہ محمول بدلتا ہے صرف جیتا بدل دیا سارے پیچھے آئے نہیں موضوع محمول ایک نہیں تو موضوع دونوں قضیے میں کیا ہوتا ہے ایک ہی ہوتا ہے جب موضوع ایک ہے تو پھر کبھی تو اس پر حکم لگائے جاتے ہیں دو مختلف حکم ایجاب اور سلب کے کہ کو نہیں لگتے پہلے بچ ایجاب ہے تو دوجے بچ تو جب پہلے بچ سلب ہے تو دوجے بچ موضوع ایک کی ہے تو حکم دو ماتے دو حکم لگے نے کیڑے کیڑے ایجاب اور سلب کے لہٰذا اب ضروری ہے کہ اگر حکم جز اول میں سارے افراد پر ہو تو جو ثانی میں بھی اور جز اول تو مراد پہلا قضیہ مرکبے دا تو جو ثانی تو مراد وہ کیڑا مطلقہ عامہ اور ممکنہ عامہ اور اگر پہلے قضیے میں حکم ہو بعض افراد پر تو ضروری ہے کہ دوسرے میں بھی بعض افراد پر حکم ہو تاکہ مرکبہ بن سکے ورنہ وہ کٹھے ہو جائیں گے اے شاباش جی یہ بھی کٹھے ہی نہیں جی ہاں جی کیا کیا جی دلیل دلیل اس لیے کہ موضوع قضیے مرکبے میں ایک امر ہوتا ہے تو حکم لگایا جاتا ہے اس پر دو حکم لگائے جاتے ہیں مختلف ایجاب سلب میں ایجاب اور سلب تو جب موضوع ایک ہے تو اب ضروری ہے کہ پہلے قضیے میں حکم اگر سارے افراد پر ہے تو دوسرے قضیے میں بھی حکم سارے افراد پر ہو اور اگر پہلے قضیے میں حکم بعض افراد پر ہے تو دوسرے قضیے میں بھی حکم بعض افراد پر ہو وہ حکم جو بعض افراد پر ہے خاص ثبوتی ہو سلبی ہو جڑا ہوئے گامیاں اور بہرحال موافقت کمیت میں یعنی کلیت اور جزیت میں جزیت میں کس میں کلیت اور جزیت میں پس اس لیے کہ کیف دا مطلب کی ہوندا ہے تے کمیت دا مطلب چلو اچھا جی اس پس اس لیے کہ موضوع قضیہ مرکبہ میں امر واحد ہے
کبھی نہ تحقیق حکم کیا گیا اس امر واحد پر، تحقیق حکم کیا گیا ہے اس امر واحد پر، حکمین مختلفین بالایجاب والسلب کے ساتھ، حکمین مختلفین بالایجاب والسلب کے یعنی ساتھ، دو مختلف حکموں کے ساتھ جو مختلف ہیں کس اعتبار سے؟ ایجاب اور سلب کے اعتبار سے۔ ہون خلاصہ، پس اگر ہو حکم پہلے قضیے میں اگر وہ حکم پہلے قضیے میں سارے افراد پر سارے تو ہوگا دوسرے قضیے میں بھی حکم سارے افراد پر، اور اگر ہو حکم اور اگر وہ حکم بعض افراد پر پہلے قضیے پر تو بس اسی طرح دوسرے میں بھی کیا ہوگا بعض افراد شابہ شابہ اور بہرحال موافقت کمیت میں یعنی کلیت اور جزیت میں، بس اس لیے کہ موضوع قضیے مرکبے میں امر واحد ہوتا ہے، تحقیق حکم لگایا جاتا ہے امر واحد پر دو مختلف حکموں کے ساتھ، ایجاب اور سلب کے ساتھ، کیونکہ ہوگا بس اگر ہو حکم جز اول میں سارے افراد پر تو ہوگا حکم جز اور جز اول سے مراد پہلا قضیہ ہی تو ہوگا جز ثانی میں بھی سارے افراد پر، اور اگر ہو حکم بعض افراد پر جز اول میں تو یعنی پہلا قضیے میں بس اسی طرح ثانی میں بھی یعنی جی اور بہرحال موافقت کمیت میں یعنی کلیت اور جزیت میں، بس اسی طرح ہوگا موضوع قضیہ مرکبہ میں امر واحد کا تحقیق حکم لگایا جائے گا، تحقیق حکم لگایا جاتا ہے امر واحد پر حکمین مختلفین بالایجاب والسلب کے ساتھ، پس اگر ہو حکم جز اول پس جز اول میں فی نہیں نظر آ رہی، اگر ہو حکم جز اول یعنی پہلے قضیہ جڑا بسیطہ ہے، پس اگر ہو حکم جز اول میں سارے افراد پر تو ہوگا جز ثانی میں بھی سارے افراد پر، اور اگر ہو بعض کون ہو حکم بعض افراد پر جز اول میں، پس اسی طرح ثانی میں بگے پڑھ کون قولہ لما قید بہما ایل قضیت بسم اللہ التي قیدت بہما۔ اب کنا پیچھے حاشیہ تے وہ 14-12 نمبر حاشیہ تے آخر تے، اور کیفیت عبارت ہے ایجاب سلب سے، کمیت عبارت ہے کلیت جزیت سے، کیفیت عبارت ہے ایجاب سلب سے، کمیت کلیت جزیت سے، کیف عبارت ہے کیفیت، عبارت ہے یہ قضیے کیفیت میں متفق ہیں، کیا مطلب ہے؟ سلب میں متفق ہیں، یعنی یا دونوں مجمع ہیں یا دونوں سالبے ہیں، یہ دو قضیے ایجاب سلب میں مختلف ہیں، کیا مطلب ہے؟ او کیفیت سے مراد ایجاب سلب میں کمیت سے مراد کلیت جزیت، اور مخالف نہیں ہے، لفظ معنی دس رہے ہیں، کیفیت سے مراد ایجاب سلب اور کمیت سے مراد کلیت جزیت۔ وہ اگلی جڑی گال ٹوری تو پتہ ہی کون لگا بھئی یہ کہنا کہ یہ دونوں قضیے کیفیت میں متفق ہیں، کیا مطلب ہے؟ یا دونوں کیا مطلب ہے؟ یا دونوں یہ دو قضیے کیفیت میں مختلف ہیں، یہ دونوں قضیے کمیت میں متفق ہیں، دونوں کلیے ہیں، یہ دو قضیے کمیت میں مختلف ہیں، یعنی ایک کلیہ ہے ایک جزیہ ہے جی، اے مطلب ہے یار تو گیا چلو جی۔ اور بہرحال موافقت مانا ہو نہیں گیا، اگے چلو پڑھ اگلا قول۔ قولہ لما قید بہما ایل قضیت التي قیدت بہما اے باللازمات واللازمات یعنی اصل القضیہ، وہ عبارت تھی نا لما قید بہما کی لما قید بہما، شاریں دی ٹیپ تو لا کے تینوں کھول دا ہے اندے وچ کی شے وے، شاریں دا اے جڑا ہے نا بے ماں تو مراد قضیہ جی، وہ قیدہ وہ قضیہ جو مقید کیا گیا ہے بہما ان دو کے ساتھ، یعنی لا دوام او قضیہ کیڑا اصل قضیہ بسیطہ اور کیڑا قضیہ جی کیا کہ جی قول مازن علیہ رحمہ کا لما قید بہما، ماں سے کیا مراد ہے؟ بہما کا مرجع کون ہے؟ قیدہ تو مرجع ماں ہے جی جی، اور
دی ضمیر دا کا مرجع لا دوام اور لا ضرورت ہے. تو معنی کیا بنا کہ وہ قضیہ جو مقید کیا گیا ہے لا دوام اور لا ضرورت کے ساتھ. ہاں چونکہ ان کڈیا ہے نا ما تو مراد قضیہ تے اگے پھر قضیہ مؤنث ہے تے کوئی یہ دت لے آندا ہے تے ما تا سی لفظاً مرکب تے کوئی یہ دا سی سمجھ آئی او. چلو جی قول ماتن کا لما قید بہما یعنی قضیہ اور ما تو مراد وہ قضیہ جو مقید کیا گیا ہے ان دو کے ساتھ یعنی لا دوام اور لا ضرورت کے ساتھ. تے او کیڑا قضیہ جنہوں رسی پائی ہے یعنی اصل قضیہ او بسیطہ جی قول ماتن علیہ رحمہ کا لما قید بہما یعنی قضیہ وہ قضیہ جو مقید کیا گیا ہے ان دونوں کے ساتھ یعنی لا دوام اور لا ضرورت کے ساتھ یعنی اصل قضیہ ہم بشامل لما قید بہما یعنی قضیہ وہ قضیہ جو مقید کیا گیا ہے ان دونوں کے ساتھ یعنی لا دوام اور لا ضرورت کے ساتھ یعنی اصل قضیہ. تے کتنے نے بسیطے تے مرکبے اور پیچھے بین استور لکھے نہیں گن کے 10 کا بسیطے کیڑے 8 نے. ضروریہ مطلقہ منتشر ضروریہ مطلقہ مشروطہ عامہ وقتیہ مطلقہ منتشرہ مطلقہ دائمہ مطلقہ عرفیہ عامہ وقتیہ مطلقہ عامہ ممکنہ عامہ. تو مرکبے کیڑے نہیں مرکبے ساتھ کیڑے مشروطہ خاصہ عرفیہ خاصہ وقتیہ منتشرہ وجودیہ لا ضروریہ وجودیہ لا دائمہ ممکنہ خاصہ. خاصات کتنے ہو گئے کل 8 تے 7 کنے ہو گئے ہیں 15 ہو گئے. اے آگے جے حملیاں دی باس کنہ دی بھئی قضیہ حملیہ جو ہے نا محصورہ وہ کتنی قسم ہے 4 قسم. کیڑا اچھی موجبہ کلیہ موجبہ جزیہ سالبہ کلیہ سالبہ جزیہ. موجب کلیے میں حکم ہوتا ہے ایجاب کلی کا سالب کلیے میں سلب کلی کا موجب جزیے میں ایجاب کلی کا سالب جزیے میں سلب جزی کا سلب جزی کا. پھر باقی 2-3 قسمیں ہو رہی ہیں. تو اگر قضیے حملیے میں یہ تو گل پکی ٹھکی ہے کہ نفس الامر میں جو ثبوت سلب ہے اس دی کوئی نہ کوئی ضرور حیثیت ہے بھئی اے ضروری ہے ہمیشہ ہے بالفعل ہے یا جمدہ بھی. تو اگر اس کو لفظوں میں بیان کر دیں اس کو لفظوں میں بیان کر دیں تو یہ بن جاتا ہے قضیہ موجہہ. لفظوں میں بیان نہ کریں تو یہ مطلقہ بن جاتا ہے.